بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب۔ محمود صاحب، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہم نے بات کر لی، ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم نے بات کر لی، اور لاسٹ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے فسکل ڈیفیسٹ کے حوالے سے۔ تو بگن ود، ہمیں کہاں سے اس حکومت کو جو ہے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے فسکل ڈیفیسٹ سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیں، فسکل ڈیفیسٹ سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر اپنی عوام کو نا جو اس وقت ہیومن لائبلٹی بنی ہوئی ہے ہیومن کیپٹل میں بدل دیں۔ اس کے لیے آپ انڈسٹری کو جمپ سٹارٹ کروائیں۔ اگر آپ انڈسٹری کو جمپ سٹارٹ کروا دیں گے ایک دفعہ، تو آپ فسکل ڈیفیسٹ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ کون سی انڈسٹری کو؟ کئی قسم کی انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری ہے، ریئل اسٹیٹ کی ایک انڈسٹری ہے۔ کون سی انڈسٹری یا سب کو ہی جو ہے آپ کو اکٹھا جو ہے وہ لے کر چلنا ہے؟ اب اس کے لیے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوگا وہ آپ کو اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس میں انڈسٹریلائزیشن کو پرائرٹی دینی ہوگی کہ لوگ لوکل انڈسٹری پہ کام کرنے کی طرف آ جائیں۔ اور یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ آپ کو 4 سال کے ڈگری پروگرامز نہیں شروع کرنے، آپ کو 6 مہینے کے ڈپلومہ پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو، لیبر کو ٹرین کرنا ہے، تاکہ آپ کی لیبر جو ہے وہ ان پڑھ لیبر نہ ہو، وہ اسکلڈ لیبر ہو۔ اس کے بعد آپ کو جو اگلا کام کرنا ہے، پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ آپ کے گھروں کا ہے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ کی آبادی جو بڑھ رہی ہے، اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھ کے آپ کو تقریباً 10 لاکھ گھر سالانہ چاہیے۔ لیکن صاحب، گھر تو بعد میں آئے گا، فی الحال تو روٹی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ پیٹ میں جائے گا، کوئی بندہ کھائے گا، کوئی گزارا کرے گا، تو پھر کار کی طرف جائے گا نا سر۔ ابھی تو جو ہے روٹی نہیں مل رہی۔ اس کا جب میں گھر بناؤں گا تو پھر روٹی تو آ ہی جائے گی نا ساتھ۔ ہیومن جو باڈی ہے نا، ہیومن لائف، اس کی پہلی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کو غذا چاہیے، غذا چاہیے، اور دوسری جو ہیومن نیڈ ہے اس کو کپڑے چاہیے، اور تیسری نیڈ ہے شیلٹر۔ تو میں شیلٹر سے شروع کروں گا، پہلے 2 مل جائیں گے ساتھ ہی۔ اچھا، یہ یعنی کہ یہ تینوں نیسیسٹیز جو ہے آپ کے یہ انسان کی 3 نیسیسٹیز ہیں، آپ کے اس فارمولے میں تینوں آ رہی ہیں؟ وہ تینوں آ رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ چوتھی ہے، وہ ہم نے پہلے ہی دے دی ہے، جو پہلے دے دی اور مفت کر دی ہے پوری قوم کے لیے۔ آپ نے بات یہ کی کہ ہمیں سالانہ 12 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے۔ ہمیں سالانہ 10 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے، اگر جو نئی آبادی آ رہی ہے، اور جو پچھلے بے گھر ہیں ان کو ساتھ ملائیں تو ہمیں تقریباً 15 سے 18 لاکھ گھر ہر سال چاہیے۔ یہی بات خان صاحب کو ہم نے بتائی تھی، جس پہ انہوں نے 10 لاکھ گھروں کا اعلان کر دیا، لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ بننے کیسے ہیں۔ یہ بھی تو پوچھ لیتے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، اعلان تو انہوں نے کر دیا۔ وہ ان کے کوئی انگلینڈ کے بھی دوست تھے، کوئی اور پراپرٹی ٹائکونز تھے، ان کی طرف وہ اصل میں بندہ جب بہت سارے طرف سے سن رہا ہوتا ہے نا، تو خان صاحب کو سنانے والے بھی بہت ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہماری سنتے تھے، اس وقت بہت سو کی سنتے تھے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا، پلان کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کو چاہیے پاکستان میں اس انڈسٹری کو جمپ سٹارٹ کرانے کے لیے 10,000 ارب روپیہ کا ایک نمبر جو ہے یہ بینکس کو ایشو کر دیں۔ نوٹ نہ چھاپیں، ایک نمبر ایشو کر دیں۔ دیکھیں، نوٹ چھاپنے پہ آپ کی ایک کاسٹ آتی ہے، اور وہ نوٹ کہاں چلا جاتا ہے آپ اس کا ٹریک نہیں رکھ سکتے۔ تو اس وقت پاکستان کا تقریباً 7.2 ٹریلین 7,200 ارب روپیہ گردش میں ہے۔ آپ مزید 10,000 ارب ڈال دیں گے اگر گردش میں ڈالنے کے لیے، تو 17,200 ارب روپے کی گردش، انفلیشن تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں آئے گی۔ آپ نوٹ نہ چھاپیں، آپ نے نوٹ نہیں چھاپنا۔ آپ یہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے، آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے 10,000 ارب روپے کے لونز دے دینے ہیں بینکوں کو۔ گورنمنٹ ٹریجری بینکوں کو لون دے دے۔ انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ بینکس جو ہے وہ لون دیں گے، وہ بڑا منصوبہ ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جی، اب بینکوں کو کہا جائے کہ آپ جا کے یہ لون بانٹیں، اور اس میں آپ 3 مین شرائط رکھیں۔ وہ کون کون سی؟ پہلی شرط ہوگی کہ یہ لون صرف گھروں کے لیے دیے جائیں گے، تو اس لون سے آپ کپڑے نہیں خرید سکتے تاکہ کپڑے میں انفلیشن نہ آ جائے۔ یہ اب کس طرح پتہ چلے گا میں نے لون لیا ہے گھر کے لیے، تو وہ اگر اس میں سے کچھ میں جا کے کپڑے خرید لیتا ہوں یا کچھ جا کے میں گھر کا سامان خرید لیتا ہوں، تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ جی یہ ادھر ہی ساری اماؤنٹ ادھر ہی خرچ ہو رہی ہے؟ تو پہلی شرط ہم نے رکھی ہے کہ یہ گھروں کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس سے گھر بنے تو ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہی نہ بچے۔
تو یہ گھر 15 منزلہ بلڈنگوں میں بننے چاہیے, فلیٹس بننے چاہیے, اپارٹمنٹس بننے چاہیے بہت اعلیٰ کوالٹی کے. یہ بھی خان کی تھے سر, دیکھو کریڈٹ دے انہوں بھی کیسی وہ سارے آئیڈیا وہی تھے, وہ اس نے بول دیا, انہوں نے کیا نہیں, کر بھی دیتے نا. تو پہلا یہ کہ یہ لون صرف گھروں کے لیے, اور یہ 5 مرلے کے 10 مرلے کے گھر نہیں بنیں گے, یہ ورٹیکل بلڈنگوں میں ہوگا, اپارٹمنٹس بنیں گے. جی ٹھیک ہے. اب تیسری شرط آپ کی جو ہوگی وہ ہوگی کہ یہ کیش نہیں کبھی کسی کو ملے گا. اچھا, کیش ملے گا ہی نہیں نہ, نمبر دینے نے کی دینا. تو میں بینک ہوں, میں نے آپ کے نام کر دیا ہے 80 لاکھ کا قرضہ. تو اب آپ کے نام میں نے پہلی قسط جو ہے نا وہ 3 لاکھ کی ایشو کی ہے نمبروں میں. آپ نے وہ 3 لاکھ کی قسط مجھ سے لے کے ادا کر دیا ہے بلڈر کو جو اپارٹمنٹس بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ایک مخصوص لیول تک لے آیا آبادی بلڈنگ کھڑی کر کے, تو اگلی قسط جاری ہو جائے گی, اور یہ قسطیں نہیں, بلڈر وہ کس طرح تعمیر کرے گا؟ دیکھیں نا, میں نے اس کو دیا 3 لاکھ نمبرز, پیسے تو اسے دیے نہیں. اب اس نے جو وہاں پہ اینٹ, ریت, بجری, سریا, وہ سارا اس نے اس لیول تک لے کر آنا ہے. اب وہ بلڈر جہاں سے لے رہا ہے وہ وہاں پہ وہ نمبر بھیجے گا. اچھا, تو اس سے گارنٹی ہوگی کہ ہم نے دیا گھر بنانے کے لیے پیسہ, تو وہ پیسہ گھر بنانے والے کو ملا, اور اس نے بھی گھر بنانے والے پہ خرچ کیا, اور اس نے جو ہے آگے سے وہ را مٹیریل خریدا. اس نے وہ را مٹیریلز خریدے. اب وہ جو را مٹیریل ہے وہ کہاں سے؟ وہ بھی آگے سے جو چیزیں خریدے گا وہ بینکنگ چینل کے اوپر ہی خریدے گا. پیسہ تو پھر کسی کول بھی نہیں آیا, سارے اتھے ہی بیٹھے رہیں گے. تو یہی تو خوبصورتی ہے کہ پیسے نے انفلیشن نہیں کریٹ کی. یہ کیا پیسے نے انفلیشن نہیں کریٹ کی, لاکھوں جابیں کریٹ کر دی, نہیں, لیکن پوری کی پوری انڈسٹریاں چلوا دی. صاحب جہاں اتنے مزدوری کر رہے ہیں انہوں نے نمبر دے دینا, ان کو بھی نمبر ملے گا. تو وہ کی کریں گے نمبر؟ تو لاسٹ لیگ والا جو ہے وہ اس نمبر کو لے کے جائے گا اور ہوٹل کو نمبر دے کے وہاں سے کھانا خرید لے گا. آٹا نہیں خرید سکتا. آپ کی ساری اکانومی ڈاکومنٹ ہو گئی. نہیں, اب میں ہوں مزدور, آخری میرا نمبر ہے, مجھے اب آج کی دیہاڑی چاہیے 1000 روپے. تو آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے کی دیہاڑی آ گئی موبائل فون پہ. تو وہ موبائل فون پہ میں 1000 روپیہ لے کے جو ہے وہ جا کے آٹا خرید سکوں گا. تو آپ آٹے والے کو جا کے اس میں سے 300 روپے دیں گے, وہ آپ کو آٹا دے دے گا. تو یہ نمبر ہی چلیں گے, نمبر ہی چلیں گے. دکاندار کے پاس بھی وہ نمبر, دکاندار کے پاس بھی نمبر. تو دکاندار وہ نمبر لے کے کی کرے گا سر؟ دکاندار اس نمبر کو لے کے وہ نمبر دے کے پیچھے سے فیکٹری سے مال لے لے گا. فیکٹری کے پاس بھی آٹے کے لیے وہ نمبر ہی جائے گا. نمبر ہی گئے. تو فیکٹری والا کی کرے گا؟ فیکٹری والا اس نمبر کو گندم والے کو دے گا, اس سے گندم لے لے گا. تو گندم والا کی کرے گا؟ تو گندم والا اپنی کھاد وغیرہ کے لیے جو اس کو پیسے چاہیے وہاں دے کے کھاد وغیرہ لے لے گا. جو دودھ خریدنا ہے وہ گوالے کو نمبر دے کے دودھ لے لے گا. تو یہ ساری اکانومی جو ہے نمبرز پہ 100% ڈاکومنٹ ہو جائے گی. 100% ڈاکومنٹڈ اکانومی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اڑا کے رکھ دے گی. نہیں, جو ابھی اور 6 مہینے کے اندر اندر فسکل ڈیفیسٹ اڑ جائے گا. اچھا ذرا میرے سمجھن دو, خدا دا واسطہ ایک منٹ ٹھہرو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 7.2 ٹریلین آپ نے کہا کہ آلریڈی گردش میں ہے, روپیہ گردش میں ہے, بس اتنا ہی رہنے دیں, مزید روپیہ چھاپنا بند کر دیں. میرا دماغ بھی گردش میں آ گیا. ابھی 7.2 ٹریلین آلریڈی موجود ہے. 10 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 19.2 ٹریلین بینکوں کے پاس ڈپازٹ ہے, ڈپازٹ ہے, جبکہ گردش میں صرف 7.2 ٹریلین ہے. تو جو 19 ٹریلین ڈپازٹ ہے اس کے اکارڈنگلی نمبرز نکال دیے, اس میں سے آپ قرضہ ایشو کر دیں نا, اس میں سے وہ قرضہ ایشو کر دیں اور نمبروں میں کر دیں, اور نمبروں میں کر دیں, اور پھر ہر چیز جو ہے وہ نمبر میں ہی رہے گی. اب میرا اپنا مکان ہے, ٹھیک ہے جی, اب مجھے نہیں چاہیے آپ سے بینک سے تو آپ کے بینک میں ڈپازٹ پڑا ہوا ہے آپ کا, تو میں وہی نوٹ استعمال کروں گا نا. یہ نوٹ نہیں کریں گے آپ, نمبر کریں گے. نہیں, لیکن میں تو مکان کے لیے لون لیا ہی نہیں ہے, میرے پاس تو اپنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو میں وہ پیسے نہیں استعمال کروں گا. الٹیمیٹلی جب یہ پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی تو گردش جو ہوگی پاکستان میں وہ کرنسی کی ختم ہو جائے گی اور ڈیجیٹل کرنسی چل پڑے گی. کرپٹو کرنسی ہے اور نہیں, کرپٹو کرنسی تو اور چیز ہے. اچھا, وہ نہیں, وہ اس یہ ہماری اپنی ڈیجیٹل کرنسی, یہ حکومت پاکستان کی جاری کردہ کرنسی ہوگی. پھر مجھے ایک دفعہ سمجھ کہ میرے پاس اس وقت بینک میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, اور میرے پاس اپنا گھر ہے, مجھے حکومت سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میرے ساتھ یہ میرا کیمرہ مین جو ہے اجمل,
اس نے جو ہے وہ گھر بنانا ہے, اس نے حکومت سے کہا جی مجھے لون دیں. اب یہ جب جا رہا ہے تو یہ وہ نمبر استعمال کر رہا ہے, اور میں نے کیونکہ لون نہیں لیا تو میں تو اپنی اوریجنل جو پاکستانی روپی یا آپ پاکستانی کرنسی دے کے دکاندار سے سامان خرید سکیں گے, وہ میں خرید سکوں گا. تو یہ دو قسم کے سسٹم چلیں گے, ایک کیش ابھی بھی دو ہی چل رہے ہیں نا. ابھی کس طرح دو چل رہے ہیں؟ ابھی میں اپنی ساری ٹرانزیکشنز اپنے بینک اکاؤنٹ سے کرتا ہوں نا. آپ مجھ سے جب پیسے مانگتے ہیں تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے پیسے مانگتا رہتا ہوں. تو سبھی ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں نا. لیکن میرا کویشچن یہ تھا سر کہ یہ دو سسٹم نہیں ہو جائیں گے کہ ایک آلریڈی ہیں دو, ایک کیش پہ چل رہا ہے, ایک جو ہے وہ آلریڈی یہ دو ہیں, کیش پہ چل رہا ہے اور ایک ڈیجیٹل چل رہا ہے. کریڈٹ کارڈ سے آپ سودے خریدتے ہیں نا, تو کیا ہے وہ ڈیجیٹل. تو اس طرح ہو جائے گا یہ جی. یعنی کہ یہ ایک نیا تصور ہوگا بالکل. اس سے پہلے دنیا یہ موجودہ تصور جو ہے نا اسی میں سے امپروومنٹ ہے کہ آپ نے اب جب 10,000 ارب کا قرضہ ایشو کیا تو در حقیقت وہ 10,000 ارب کا قرضہ نہیں ہوگا, وہ پیسہ بینک کے پاس ہی ہوگا, بینک ان لمیٹڈ قرضہ دے سکے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی آپ نے سلیب رکھنی ہے کہ بس میکسیمم اتنا آپ لے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں, یا آپ اس پیسے کو جس مقصد کے لیے لیں گے نا اوریجنل, صرف اس پہ خرچ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ جتنا مرضی خرچ کر لیں اسی پہ, اسی کے اوپر. جی. گھر بنانے کے لیے لیں گے تو گھر بنانے کے لیے خرچ کریں گے. اب گھر بنانے والوں نے مٹیریلز پہ خرچنے کے بعد جو ان کا پروفٹ بچے گا وہ سرکار کو انکم ٹیکس میں شو کرنا ہے اور اس پہ اپنا پورا ٹیکس پے کر دینا ہے. تو سرکار کو فسکل ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, سرکار کو ٹیکس آ گیا, اور سرکار کو 1 روپیہ نیا چھاپنا نہیں پڑے گا. نہیں ابھی جو 19 ٹریلین کا ان کے پاس ایکسٹرا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے, یہ اسی میں سے قرضے ایشو کریں گے. لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں سر, ابھی ذرا سمجھنے دیں. میں حاضر ہوں, ابھی ذرا سمجھنے دیں. میں تو مفتاح صاحب کے لیے بھی حاضر ہوں کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو اس قوم کا بھلا ہو جائے. بتا, اس قوم کو بار بار ہر حکمران آ کے کہتا ہے کہ قوم کو قربانی دینی پڑے گی. مجھے قربانی کے دمبے قوم ہی ہیں. مجھے سمجھ میں آنا مشکل ہے کیونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, تو وہ تو سارے جو اکانومسٹ ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بات آپ جس لیول سے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, مفتاح صاحب نے آ کے بتایا کہ جب 30 روپے پہلے بڑھائے گئے تھے تو شہباز شریف صاحب پھوٹ پھوٹ کے روئے. پتہ نہیں دوسری دفعہ بھی پھوٹ کے روئے گے یا نہیں, روئے اور تیسری دفعہ جو تھا اس پہ بھی روئے. اور 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں انہوں نے 3 مرتبہ پیٹرول کی پرائس بڑھا دی. ان کے دل کو بڑا دکھ پہنچا. میں چاہتا ہوں ان کے دل کو دکھ نہ پہنچے, ان کے دل کو خوشی ملے, عوام کو کوئی ریلیف دے دیں. ٹھیک. اب یہ ہو گیا کہ یہ تو کیا نئے شہر بھی بسائے جائیں گے اس کے اندر, یا یہ صرف جو ابھی آپ نے ورٹیکل کی اجازت دی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ورٹیکل میں فوری طور پر تو جو کرنٹ شہر ہے وہاں سے کام شروع ہو جائے گا. وہاں سے کام شروع ہو جائے, اس کا آپ آغاز کر دیں. آبادی بہت ہے, آپ کے ملک کی آبادی 60 لاکھ بندہ نیا ہر سال پیدا ہو رہا ہے, گرو ہو رہا ہے. ایکچولی پیدا تو زیادہ ہوتا ہے, پیدا ہونے اور مرنے والوں کی جو ڈفرنس ہے وہ 60 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ موٹر وے کے ساتھ ساتھ کوئی 10 نئے شہر آباد کریں. سر ابھی آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا کیونکہ آلریڈی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر کی جو گندم ہے, اور یہ سارا چینی بھی اب کرنی پڑے گی. تو یہ شہر ہم کہاں بسائیں گے؟ آلریڈی جو ہے شہر ایکسپینڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ساری جو لینڈ ہے ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ضم کر لی ہے. اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر تو یہ ایک اور نیا فیکٹر ہے. دیکھیں اگلے 1 2 3 سال تک تو آپ کرنٹ شہر جو ہے نا انہی میں ورٹیکل ایکسپینشن پہ چلے جائیں. تو پھر ہوگا یہ کہ جس آبادی میں لوگوں کے پاس 2 کنال والے گھر ہیں یا 5 مرنے والے سنگل سٹوری گھر ہیں, وہ وہاں پہ 10 گھر اکٹھے کر کے ایک ٹاور کھڑا کر دیں گے. تو ٹاوروں کا ایک جال بچ جائے گا. یہ سنگاپور میں ایسے ہی ہوا تھا. وہاں لو ہائٹ کے جو اپارٹمنٹس تھے انہوں نے گرائے اور زیادہ ہائٹ کے بنا دیے. تو وہ زیادہ ہائٹ کے پھر بننے شروع ہو گئے 60 منزلہ 80 منزلہ 100 منزلہ. تو آپ پاکستان میں کم از کم جو پابندی لگائیں وہ ہو کہ 15 سے نیچے منزلہ بلڈنگ بن نہیں سکتی اور اس سے اوپر کی اجازت دیں. تو پہلے بڑے شہروں میں آپ کے ہائی رائزنگ سٹارٹ ہو جائے گا. اتنے میں آپ نئے شہروں کا بھی انتظام کر لیں. تو آپ جب ہائی رائزنگ شہر بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ جگہ نہیں لیں گے, کم جگہ لیں گے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر بنائیں آپ جگہ بنے گا تو ایگریکلچر لینڈ کو کنورٹ کر کے ہی, لیکن وہ بہت بڑی جگہ نہیں آپ ضائع کریں گے.
تو آپ کس طرح پبلک کو منائیں گے کہ جی تسی لاہوروں نکلو تے موٹر وے تے آ جاؤ؟ جب آپ پورا اچھا شہر بنا کے دیں گے اور وہاں لینڈ کی کاسٹ زیرو کر کے گھر دیں گے لوگوں کو، سستے اچھے گھر، اور سٹی کی پوری انفراسٹرکچر وہاں دیں گے، تو لوگ شوق سے جائیں گے. سٹی کا پورا انفراسٹرکچر، اب اس سٹی کے پورے انفراسٹرکچر میں تو سر اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، کاروباری مارکیٹیں، ایئرپورٹس، یہ کوئی اتنا پبلک بڑا کام نہیں ہے. ٹرانسپورٹ، یہ وہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو پینٹس کے طور پہ ہو رہے ہوں گے. ہم ابھی تک جو ہے پاکستان میں 47 ابھی تک ہمارے ہاں حکمران وہ لوگ آ رہے ہیں جو آنے کے بعد لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور عوام کے درد کی باتیں صرف سیاست کے جلسوں میں کرتے ہیں. جلسے کے بعد ان کا درد ایک دم کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمپ سٹارٹ اماؤنٹ جو ہے وہ 10 ٹریلین 10,000 ارب 19,000 ارب کے نیٹ ڈپازٹس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، 19,200 ارب کے. اس کو جو ہے 10,000 ارب کا آپ پبلک میں روٹیشن کر دیں، اس کو روٹیشن کرتے ہیں. اب اس کے لیے تو بڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے نا سر. اس کے اندر بینکس کو کچھ بھی نہیں. یہ جو میں نے بات کی ہے، جو فائنینشیل ایکسپرٹ سنے گا اس کو سمجھ آ جائے گی. اگر نہ سمجھ آئے تو میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں 10 منٹ میں اور سمجھا دوں گا. یہ تو صرف ایک آئیڈیا ہے جس پہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. اب میری ایک اور عرض دیکھیں، عوام پوری کو ذلیل کرتے ہیں کہ جی ہم نے ڈاکومنٹ کرنی ہے اکانومی. ایسا ہی ہے. یہ ذلیل کیے بغیر ڈاکومنٹ ہو رہی ہے اکانومی، اور 1 روپیہ کسی کو فالتو نہیں دیا جا رہا. کوئی اس سے انفلیشن کا چانس نہیں ہے، زیرو چانس ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی. میری غلطی سن لو نا سر. میرا کیمرہ مین ہے اجمل کی تنخواہ ہے 45,000 روپیز پر منتھ. ٹھیک ہے سر. رہ رہا ہے یہ کرائے کے گھر پہ. اب اس بیچارے نے تو اپنا دال دلیا کرنا ہے، اینو نہ کسی نے لون دینا ہے، نہ یہ اپلائی کر سکے گا. تو یہ کون سی وہ کیٹیگری ہے کہ جس کی اتنے پر منتھ انکم ہو تو اس کو جو ہے وہ لون ملے گا؟ اب یہ تو 2 لاکھ روپے والا بندہ بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گا کیونکہ لون واپس بھی کرنا ہے نا سر. تو وہ تو نمبر نہیں ہوگا، وہ تو اگلے کیش ہی منگن گے. وہ نمبر ہی ہے وہ. اچھا وہ بھی نمبر ہی ہے. اچھا وہ بھی نمبر ہی ہے. تو اب 45,000 والا 1 لاکھ تک یا 2 لاکھ تک بندہ جو ہے اس کو ایک گھر کتنے کا ملے گا اور کتنے پیسے پر منتھ اس کو جو ہے واپس کرنے پڑیں گے؟ وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اب ہوگا یہ، اگر یہ پالیسی اڈاپٹ ہوتی ہے، جب 10,000 ارب کے قرضے بانٹے جائیں گے تو وہ 10,000 کہاں گیا ہے؟ بینک میں پڑا ہوا نا. مارکیٹ میں ہی نمبر نہیں، بینک میں پڑا ہوا. ہاں گھوم پھر کے بینک میں جا نہیں، ایکچولی بینک کے پاس ہی ہے. ایسا ہی ہے. کبھی ایم سی بی سے نکلتا ہے، اسٹینڈرڈ چارٹر پہ چڑھ جاتا ہے، اسٹینڈرڈ چارٹر سے نکلتا ہے یو بی ایل میں آ جاتا ہے، یو بی ایل سے نکلتا ہے عسکری بینک میں چلا الفلاح جاتا میں آ ہے. جاتا ہے. ٹھیک ہے. رہتا تو وہی ہے نا پیسہ. بینکنگ ٹھیک. تو آپ اس کو پھر بڑھا کے قرضہ دے سکیں گے. اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ کرنسی نہیں چھاپیں تو اس کے بدلے میں آپ کے پاس پروڈکٹس ہونی چاہیے، پھر انفلیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ کس کام میں لگا ہوگا؟ بلڈنگ بنانے میں. بلڈنگ بنانے میں. تو پروڈکٹ بن گئی، ایسٹ آ گیا. اس کا مطلب ہے 10,000 میں نے دیا، 10,000 ارب کا ایسٹ آ گیا، تو میں اگلا 10,000 ارب دوں گا، اگلا 10,000 ارب کا ایسٹ آ جائے گا. تو اس سے انڈسٹری کتنی چلے گی ذرا غور کریں آپ. انڈسٹری تو ہے ہی نہیں سر. انڈسٹری تو بند ہو گئی جی ساری. کتوں چلانی جی انڈسٹری؟ تو یہ پیسہ جب لوگوں کے پاس آئے گا، نہ آپ کے پاس بجلی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس انڈسٹری کے لیے انفراسٹرکچر ہے. جنہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ معافی مانگ کے جا رہے ہیں کہ پائن اے کام تو نہیں ہو سکتا. نئی انڈسٹری کس طرح لگے گی؟ آپ جیسے ہی پالیسی میں آئیں گے نا تو جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس پہ بوم آ جائے گا. وہ ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے لیکن لوکل مینوفیکچرنگ ان کی بوم پکڑ جائے گی. اب آپ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ گرا کے لے آنا ہے 3% پہ. امریکہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے. امریکہ جیسا ملک ابھی انہوں نے پتہ نہیں 75 پوائنٹس کا اضافہ کیا 0.75. تو ہم جو ہے وہ کس طرح ایک دم نیچے لے آئے سر؟ جاپان کا انٹرسٹ ریٹ ہے -0.1%. جاپان -0.1%. آپ نے بینک میں پیسے رکھنے ہیں، وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، اپنے پیسے آپ کے پیسے رکھنے. ہمارے پاس کیوں پیسے رکھوائے ہیں؟ اگر آپ نے رکھوانے ہیں، میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں گا تو مجھے آپ نے -0.1% دینا ہے. وہ تو ہے لیکن ہم کس طرح وہ کر دیں ایک دم بس اچانک؟ 3% پہ آپ انٹرسٹ لیں اپنا. 3% پہ لیں. جب 3% پہ انٹرسٹ آئے گا تو ان کا خیال ہے کہ انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. انفلیشن ہی کہتے ہیں کہ جی. تو انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگی. جب آپ ڈیجیٹل کرنسی سے چلیں گے تو حرام پیسہ جو ہے نا، کرپشن کا پیسہ، وہ سسٹم میں سے آؤٹ ہو جائے گا خود بخود.
سر جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سب نے یہی پیسہ تو عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اوپر آ کے بیٹھا ہے اگر وہ یہ پالیسیز نہیں دے رہا تو وہ کرپشن کے موڈ میں ہے. ان کے ساتھ ہے وہ کرپشن فری ملک. تو عوام کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر پی ایم ایل این کا ساتھ دینا ہے یا پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے یا پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے تو کیا وہ جماعتیں اپنے اندر کرپشن ختم کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں؟ اگر جذبہ رکھتی ہیں تو یہ سلسلہ اڈاپٹ کریں. اس سے انفلیشن نہیں بڑھے گی. اس سے انفلیشن جو ہے وہ 3% پہ آ جائے انفلیشن نہیں, کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے وہ چند بندوں کے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے نا اور باقی کی عوام ذلیل ہو رہی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا یہ ایسا ہی ہے بڑے ٹھیک ٹھاک. آپ کے ملک میں 23 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے, ہر سال 60 لاکھ بندوں کا اضافہ ہو رہا ہے. 23 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 3 کروڑ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, باقی 20 کروڑ ذلیل ہو رہے ہیں. ذلیل ہو رہا ہے, دن رات ہو رہے ہیں. اب جو سرکار کو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ ساری آٹومیٹک ہو رہی ہوگی. وہ تو ساری ڈیجیٹلی ہو رہی ہوگی. ہاں جی, تو وہی چاہیے آپ کو. ڈیجیٹلی جو ہے تو سرکار بھی تنخواہیں ڈیجیٹلی بانٹے گی, سرکار بھی سارے ڈیولپمنٹ ڈیجیٹلی کرے گی. روپے کا ٹرانزیکشن بند ہو جائے گا. جب روپے کا ٹرانزیکشن بند ہو جائے گا کرپشن بند ہو جائے گی. اور وہ جو لونز کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو پے بیک کرنا ہے, جو پے بیک کرنا ہے اب کیا ہوگا ذرا غور کریں, آپ کا سوال تھا وہ. ہاں جی, اب پاکستان میں جو آپ کا کیمرہ مین اس وقت 45,000 پہ آپ پہ کام کر رہا ہے, جب اس کو 50,000 جابیں اور مل رہی ہوں گی تو یہ کیا کہے گا آپ سے؟ یہ تنخواہ بتاؤ. تو پھر یا تو انفلیشن نیچے لائی جائے گی یا اس کی تنخواہ بڑھائی جائے گی تاکہ یہ اپنا ایک گھر افورڈ کر سکے, ورنہ یہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا. دیکھیں جب پاکستان میں میڈیا پھیلا, ہاں جی, جب تو جس نیوز کاسٹر کو ہم 50,000 روپے دے رہے تھے اس کو مارکیٹ سے 3-3 لاکھ کی آفر آئی اور وہ چھوڑ کے گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ 15-20 چینل ایک دم آئے, سب کو سٹاف چاہیے تھا, ٹرین آپ نے کیا ہوا تھا, ٹریننگ سینٹر آپ کا جو ہے. اور اب یہ سچویشن ہو, کہہ رہے ہیں 50 واپس لے لو, اس لیے کہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی ڈیڈ کر دی ہے نا. اب اکنامک ایکٹیویٹی جب اتنا بڑا بوسٹر لگائیں گے جو میں دے رہا ہوں, یہ ایکچولی 10,000 ارب کا بوسٹر نہیں ہے, یہ بوسٹر کہیں 2-3 لاکھ ہزار ارب کا ہے, 2-3 لاکھ ارب کا ہے. نہیں لیکن ابھی آپ نے, کیونکہ میں نے پیسہ جب خرچ کیا آپ پہ, آپ نے خرچ کیا ادھر, انہوں نے کیا نیچے, تو ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہر طرف جا رہا ہوگا, تو بہت سارے نئے گھر خریدنے کے کسٹمر پیدا ہوں گے. کسٹمر تو پیدا ہوں گے. ٹرکل ڈاؤن نا, مجھے پھر شوکت عزیز صاحب یاد آ گئے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کے دور میں. انہوں نے ٹرکل ڈاؤن کا جملہ تو بولا لیکن اس کو نیچے لے جانے کی کوشش نہیں کی. وہ بینکر تھے, بینکنگ کی حد تک انہوں نے بات سمجھی اور کر دی. سب اوور نائٹ تو نہیں نا, یہ جو دیکھیں نا آپ نے کہا کہ سارا لوکلی ہم نے چیز خریدنی ہے, لوکلی جو ہے جو پروڈکشن ہے اس کو ہم نے اس کے اندر جو ہے لگانا ہے. باہر سے ہم نے کوئی چیز جو اگر باہر سے لائیں گے پھر انفلیشن ہو جائے گی. وہ انفلیشن ہو جائے گا, وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ باہر سے کوئی چیز نہیں, لوکل انڈسٹری. بلکہ انفلیشن ہی نہیں ہوگی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو تباہ کر دے گا. وہ ہم بریف کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ تو پاسبل نہیں. تو یہ قرضہ ایشو کرنے کی شرائط ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں دنیا میں کسی کو. بالکل ٹھیک, لیکن وہ انڈسٹری سر اوور نائٹ تو نہیں لگے گی. یہ تو آج ہم پلان کریں تو پھر یہ بنتے بنتے جو ہے پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں نہیں اویلیبل. اب آپ جو سریا ہے, ایک جو گھر بنتا ہے نا جی, اس میں صرف سریا پاکستان میں تھوڑا کم دستیاب ہے, باقی ہر چیز دستیاب ہے. اب اتنے بڑے پیمانے پہ جب شروع کریں گے تو وہ اس کی تو پھر بہت زیادہ صرف سریا پہ خرچہ آئے گا نا, جو کہ ایک گھر کے اندر اگر 2 کروڑ روپیہ لگتا ہے تو سریے پہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے 1%. اچھا, تو سریے کے علاوہ باقی اب وہ جو انڈسٹری لگنی ہے, میرا صرف کویشچن یہ تھا جو مجھے کہ وہ پھر آپ کو جو انڈسٹریلٹ ہے اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا, اس کو بھی کچھ پیسے دینے پڑیں گے کہ یار تو لگا, تو 3% انٹرسٹ ریٹ کر دیں اور اسی طرح انڈسٹریلسٹ کو بھی پیسے دیں اور وہ پیسے ٹریک ہو رہے ہوں. جب پیسے ٹریک ہو رہے ہوں گے کوئی انڈسٹریلسٹ بھی کرپشن نہیں کر سکے گا. پھر انہیں کی کرنا ہے جو انہوں نے, آپ کرپشن ختم کر رہے ہیں, پروفٹس نہیں ختم کر رہے. پروفٹس ہوں گے لیکن وہ ذرا ریزنیبل ہوں گے, وہ نہیں ہوگا کہ ریزنیبل پروفٹس نہیں, آپ دبا کے پروفٹس لیں, لیکن وہ ٹریک ہو رہے ہوں گے, اس میں سرکار کو بھی تو 35% ٹیکس آ رہا ہوگا نا, انکم ٹیکس. نہیں تو یہ ساری اسکلڈ لیبر کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں نا ایک اتنا بڑا 3 مہینے کے 6 مہینے کے ڈپلوماز کرا کے اسکلڈ لیبر تیار کر دی جائے گی. اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو آن لائن کورسز رکھ دیے جائیں گے, لوگ اس کو پڑھ کے تیاری کر لیں گے. مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ایک کویشچن کروں, آپ 10 کریں, میں نے کیا مائنڈ کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں لگ رہا؟ یعنی کہ بہت ایزیلی ڈویبل ہے, بہت ہی ایزیلی. آج تک کسی نے کیوں نہیں کیا؟
آج تو دیکھیں نا, آپ نے پہلے پروگرام میں بتایا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے بتایا کہ آج شروع کریں سال کے اندر ہو سکتا ہے. یہ آپ نے بالکل ایک نیا کانسیپٹ, یہ سال سے بھی کم میں ہو جائے گا, یہ سال سے بھی کم میں ہو جائے گا. تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ڈویبل نہیں ہے, اس لیے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یا پاکستان میں حکومت بنتے ہی سب سے پہلی کوشش ہو رہی تھی حکومت بچانی کیسے ہے, پھر دوسری کوشش ہو رہی تھی کہ ہم 1 ارب خرچ کے آئے ہیں, ہم نے یہ اگر 1 ارب پورا کیسے کرنا ہے, اور تیسری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے جاننے والوں کو تاکہ اگلے الیکشن بھی جیت سکے اوبلائج کیسے کرنا ہے. پھر مفاد پرستی کا سارا کام کرنے کے بعد تو عوام کی جہاں باری آتی ہے وہاں عوام کو بالکل اس کو کنٹریبیوشن میں شامل ہی نہیں کیا جاتا, اس کو صرف الیکشن کے دنوں کے جو اچھے اچھے وعدے ہوتے ہیں نا اس پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن یہ جو آپ ساری باتیں کر دیں کہ سب کو آپ نے تو نہیں نہ کرنی جا کے, نہ میں نے کرنی ہے جا کے, کیا حکومت کو جو ہے یہ فہم و فراست یہ ایزیلی ڈویبل ہے اگر اس پروگرام کو مفتاح غور سے سن لے, اور اس کا ایجنڈا پاکستان تباہ کرانا اگر نہیں ہے, اگر وہ CIA کا ایجنٹ نہیں ہے, IMF کا وہ فرنٹ مین نہیں ہے, تو یہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی. اب کیا ہوگا, اب آپ کے ہاں جو لوگ اس وقت ہیومن لائبلٹی بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کام شروع کر دیں گے. جب وہ سارے کام شروع کریں گے تو وہ ہیومن کیپٹل میں کنورٹ ہوں گے. ابھی ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں, ایک کما رہا ہے, 4 لائبلٹی ہیں. پھر اس گھر میں کم از کم 2 کمائیں گے, کم از کم, کیونکہ میاں بیوی 2 کما رہے ہوں گے. ایک باہر جا کے کام کر لے گا, ایک ورک فرام ہوم کر لے گا, اور 3 بچوں میں سے جو بچہ بڑا ہوتا جائے گا 18 سال کا ٹچ کرے گا وہ کمانا شروع ہو جائے گا. تو ایک گھر کی نیچرل انکم کتنی بڑھ جائے گی. 18 سال کا بچہ کیسے کمانا شروع کر دے گا جی؟ 18 اور سال پوری دنیا میں 18 سال کے بچے کماتے ہیں یار. سر ساڑھے بچے نہیں نا مانتے, ساڑھے بچے نہیں مانتے. ہمیں اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لگانے کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے جب وہ کالج کی لائف میں آئیں تو انہیں کام پہ لگانا ہوگا. ادروائز تو کالج لائف میں آپ یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں 3 گھنٹے سے زیادہ کلاسیں نہیں ہوتی, میکسیمم وہ بھی کسی دن ہوتی ہیں, اور جو لیب والے سبجیکٹس ہیں ان میں 1-2 گھنٹے کی ایوریج لیب ہو جاتی ہے 5 days a week. اور 5 days a week کے ساتھ آپ جو ٹوٹل ڈیز یونیورسٹی میں آتے ہیں وہ لیس دین 200 ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے کی کہ ان امپلائمنٹ تو جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی, لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یہ منصوبہ جو ہے ان امپلائمنٹ کو کیسے ختم کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اس وقت ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. آج کے لیے اتنا ہی جناب, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.